أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جن صفات کی بنیاد پر دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز قرار دیا ہے اور افضل قرار دیا ہے، ان صفات میں سے ایک صفت اسماء یعنی نام ہے۔ اس صفت کی وجہ سے بھی دیگر مخلوقات سے انسان ممتاز ہے کہ ہر انسان کا ایک الگ نام ہے، اس نام سے اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ صفت دنیا میں کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ جانوروں کے بس ایک جانور نام ہی ہے، لیکن ہر ایک کا الگ الگ سے کوئی نام نہیں ہوتا۔ اور ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے الگ ایک نام کی وہ تخصیص فرمائی ہے۔ چنانچہ اس طریقے اور اس طریقے کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی خود رکھا۔ آدم علیہ السلام کا نام اللہ نے خود رکھا اور فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، یہ آدم ہیں اور ان کے سامنے تم تعظیماً سجدہ کرو۔ اسی مناسبت سے ساری دنیا کے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کی طرف منسوب ہے تو ان کو آدمی بھی کہتے ہیں۔ نام جو ہوتا ہے یہ انسان کی ایک شخصیت بھی ہے، انسان کی ایک پہچان بھی ہے، اور اس کی ذات پر دلالت کرنے والی ایک علامت بھی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تاکید بھی تلقین بھی فرمائی ہے کہ نام اچھے رکھنے چاہیے۔ اچھے نام سے مراد وہ نام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوں، ان ناموں کے معنی اچھے ہوں، ان سے ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا ہو، اس لیے اچھے نام رکھنے کی ہمیں تاکید فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق الولد علی الوالد، کہ بچے کا والد پر کیا حق ہے۔ سب سے پہلا حق، والدین کے حقوق تو بچوں پر بعد میں آتے ہیں نا، بچوں کے حقوق والدین پر پہلے آتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ ان یحسن اسمہ، کہ اسے اچھا نام دیا جائے، اچھا نام اس کا رکھا جائے۔ کسی اچھی شخصیت کے نام کو دیکھ کر اس کا نام رکھا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ تمہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت نام لے کر پکاریں گے اور تمہارے ساتھ تمہارے والد کا بھی نام لیا جائے گا، فلاں بن فلاں۔ اس لیے تم اپنے نام اچھے رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی عجیب سا برا نام ہو تو آواز دیتے ہوئے بلاتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہو۔ اور یہ ہوتا ہے ایسا، انسان جس معاشرے جس ماحول میں رہتا ہے نا، اس ماحول سے جب انسان مانوس ہوتا ہے تو نئی چیز جب کوئی نیا لفظ سنتا ہے تو انسان پر عجیب لگتا ہے، بعض اوقات اچھا بھی نہیں لگتا۔ مسلمان معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اچھے نام ہیں، لیکن اگر کسی انگریز کے نام سے یا کسی ایسا اجنبی سا نام رکھ دیا جائے کسی کے، تو ہر آدمی پوچھے یہ کیسا نام ہے۔ اور اسی طرح یہ مسلمانوں کے نام اگر ان کے ماحول میں چلا جائے تو وہ بھی پوچھیں گے یہ کیسا نام ہے۔ تو اللہ نے مسلمان کو ہر چیز میں ممتاز حیثیت دی ہے، شکل و شباہت میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، مزاج میں، عادات میں، اخلاق میں، ہر لحاظ سے الگ رکھا ہے۔ تو نام بھی اللہ الگ رکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا نام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا، کوئی شخص صحابی کوئی بھی مسلمان ہونے کے لیے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان سے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے؟
اگر ان کا نام اچھا ہوتا تو اسے برقرار رکھتے ہیں، اور اگر وہ نام اچھا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کا نام تبدیل کر دیتے تھے، فرماتے تھے یہ نہیں یہ نام ہونا چاہیے، یہ نہیں یہ نام ہونا چاہیے۔ کئی صحابہ کے نام حضور نے تبدیل فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ اچھے نام رکھنے چاہیے، اور برے ناموں سے وہ نام جو اچھے نہ ہوں شریعت کے روح سے یا معانی کے اعتبار سے، تو ایسے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات مسلمان یہ سوچتے ہیں، ہم بھی یہ سوچتے ہیں نا، کوئی ایسا نام ہو، نیا نام ہو، اس نئے نام کے چکر میں بعض اوقات ہم ایسے نام نکال لیتے ہیں کہ جو اچھے نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے بچوں کے رکھ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کا دور تھا، تو ایک شخص نے آ کر حضرت فاروق اعظم سے شکایت کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑے سخت نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، اور ہر بات میں مجھ سے لڑتا جھگڑتا ہے، مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیٹے کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں ایسے کرتے، تمہارے والد ہیں اور والد کے اولاد پر حقوق ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا اس بچے نے کہ امیر المومنین، کیا یہ حقوق صرف والدین کے بچوں پر ہوتے ہیں یا بچوں کے بھی والدین پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہیں، والدین بچوں کے بھی ہیں۔ کہا وہ کیا ہیں؟ تو فاروق اعظم نے وہ تمام حقوق بتائے کہ سب سے پہلے جب نکاح کرے تو اچھی جگہ کا انتخاب کرے، پھر جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ اس بچے نے کافی شکایت کی، کہ ان میں سے ایک شکایت یہ کی کہ میرے والد نے میرا نام ہی اچھا نہیں رکھا، غلط نام رکھا ہے۔ جعل اس کا نام تھا، اور جعل کہتے ہیں وہ ایک قسم کا خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو گوبر میں ہوتا ہے، اسے جعل کہتے ہیں۔ کہا میرا نام ہی ایسا رکھا ہے۔ باقی چیزوں کی بھی شکایتیں کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد پر سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ وہ اب ان یحسن اسمہ، کہ والد اپنے بچے کا نام اچھا رکھے، غلط نام نہ رکھے، اچھے نام کی ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، ایک تعارف ہوتا ہے۔ جب ایک اچھا نام سامنے آتا ہے تو اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے سننے بولنے والوں پر بھی، اور اسی طرح نام کا ایک اثر جو ہوتا ہے وہ اس شخصیت پر بھی ہوتا ہے، نام کا اثر شخصیت پر بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے دو کا نام تھا زینب، اور آپ کی بڑی بیٹی کا نام بھی تھا زینب۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے ناموں میں ابو بکر، عمر، عثمان یہ رکھے تھے۔ حضرت حسنین دونوں تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے ابو بکر، عمر، علی، والد کے نام سے۔ اور عربوں میں تو ویسے بھی یہ مشہور ہے کہ ایک تو اپنے والد کے نام کے ساتھ نام رکھا پکارا جاتا ہے، فلاں بن فلاں، محمد بن عبداللہ، یہ نام ہر جگہ عربوں میں یہ ہی ہے۔ اور زیادہ تر ان میں اچھے نام ہوتے ہیں، صحابہ کے نام ہوتے ہیں یا تابعین کے نام یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام رکھے جاتے ہیں، یہ اچھے نام ہیں۔ انبیاء کے نام تو اس لیے اچھے ہیں کہ انبیاء کے نام اللہ نے رکھے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، 1,24,000 انبیاء جو دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض کا تذکرہ ہم نے تمہارے سامنے کیا، بعض کا نہیں کیا، لیکن جن کا کیا ہے 17، 18، 19، 20 تک تقریباً انبیاء کے نام اللہ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں، احادیث میں ملتے ہیں۔ تو یہ اچھے نام ہیں، یہ اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو اسماء گرامی ہیں وہ بھی اچھے نام ہیں، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام پسند فرمائے، اس لیے ان کو اچھے نام کہا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا نام کون سا ہے؟ فرمایا کہ ان احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نام جو لوگوں میں سے، وہ کیا نام ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبداللہ یا عبد الرحمن، یہ نام اللہ کو سخت پسند ہے، سب ناموں میں سب سے زیادہ پسند۔ اگر کسی گھر میں کسی گھرانے کے اندر کئی نام بھی عبداللہ سے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے اللہ کا پسندیدہ نام، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے انسان پر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسندیدہ ناموں میں سے دوسرا تو سمو باسماء الانبیاء، فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے نام رکھو انبیاء کے ناموں سے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک اچھا اور ایک اچھے نام کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحابہ کے نام یہ اچھے نام ہیں،
تو یہ وہ اچھے نام جو اللہ کے رب العزت نے پسند اور منتخب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمائے، یہ نام ہم بھی منتخب کریں۔ اور اس پر اب ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے جن ناموں کا انتخاب کیا، انہی ناموں کا اگر ہم انتخاب کریں گے تو اس پر اجر بھی ضرور ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس نام کا اثر اس شخصیت پر ضرور ہوگا۔ وہ بچہ جو بڑا ہوگا تو اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، ان کی صفات پر، طور طریقوں پر اس نام کا اثر بھی ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کے ناموں کو رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں، ناپسندیدہ نام۔ بخاری شریف ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ نام جس کا ہوگا، ظاہر ہے اللہ جن ناموں کے ذریعے سے پکاریں گے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو والدہ کی طرف منسوب کر کے فلاں عیسیٰ ابن مریم کہا جائے گا۔ باقی سب جتنے بھی انسان ہیں سب کو والد کی طرف منسوب کر کے، آدم علیہ السلام کو تو ویسے بھی کوئی نہیں تھا، تو ان کو تو یا آدم کہا کر پکارا جائے گا، لیکن ان کے علاوہ تمام اچھے ناموں سے پکارے جائیں گے۔ فرمایا ایسے ہی پکارتے پکارتے ایک نام ایسے اللہ کے سامنے آئے گا جو سخت ناپسندیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ اخن الاسماء یوم القیامہ عند اللہ، ناپسندیدہ اور برا نام کون سا نام؟ فرمایا رجل یسمى ملک الاملاک، وہ آدمی کی جس کا نام رکھا جائے ملک الاملاک۔ ملک الاملاک کوئی نام نہیں رکھتا، عربی نام ہے، یہ عربی لفظ ہے، لیکن اس کا اردو اور عربی ترجمہ رکھتے ہیں، وہ نام رکھا جاتا ہے۔ اس کا فارسی میں ترجمہ آتا ہے شہنشاہ۔ ملک الاملاک کا ترجمہ ہے فارسی میں شہنشاہ۔ ملک الاملاک کا مطلب بادشاہوں کے بادشاہ، عربی میں کہتے ہیں، اور فارسی میں کہتے ہیں شہنشاہ، شاہوں کے شاہ، شاہوں کے شاہ۔ یہ نام اللہ کو سخت ناپسند، اس لیے کہ بادشاہوں کے بادشاہ تو اللہ ہے، ملک الاملاک اللہ رب العزت ہے۔ اب یہ نام جب غیر کو لیا جائے تو اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ اللہ کا نام غیر کو رکھا جائے، یہ ناپسندیدہ نام ہے۔ اسی طرح جو ناپسندیدہ نام جن کو ہم آج کل تھوڑا سا منہ کر دیتے ہیں، خود ہم اب ہمارے معاشرے کے اندر نام بگاڑے جاتے ہیں۔ مثلا کسی کا نام ہے عبد الغفار، عبد الجبار، عبد الستار، ہم انہیں یہ عبد ہٹا کر کے ستار بھائی، غفار بھائی، جبار بھائی، یہ اللہ کے صفتی نام ہے۔ اگرچہ ہم اس نیت سے نہیں پکارتے ہیں، ہم انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، لیکن چونکہ نام تو اللہ کا ہی ہے نا، تو اگر عبد اس سے ہٹا دیا جائے تو وہ ڈائریکٹ اللہ کا صفتی نام بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا صفتی نام کسی انسان کو نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ، دوسرے نمبر پر عبد الرحمن، تیسرے نمبر پر پھر عبد لگا کر اللہ کا کوئی بھی صفتی نام اس سے جوڑیں، عبد الرحیم، عبد الغفور، عبد الستار۔ اب اس میں سے عبد ہٹا کر ہم جو اللہ کے صفتی نام انسانوں کو دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ نام ہے۔ تو اس لیے نام کو بگاڑنا بھی نہیں چاہیے، نام کو کاٹنا بھی نہیں چاہیے، اور نام رکھنا بھی ایسا چاہیے کہ جس کو اس نام کو پھر بولا بھی جائے۔ بعض اوقات نام بھی بہت زیادہ لمبے رکھے جاتے ہیں، اور لمبا ہونے کی وجہ سے نام صحیح طرح سے پکارا بھی نہیں جاتا، تو اس میں معنی کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ناموں کو بگاڑنے کے ضمن میں آتا ہے، اگرچہ اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کرتے لیکن کرنا بھی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا، اللہ نے قرآن میں بھی اسے ذکر کیا، لفظ محمد، یہ حضور کا نام ہے، اور یہ بڑا بابرکت اور عظمت والا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہو یا احمد نام کا شخص ہو، اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آئیں گے، اتنا برکت والا نام ہے، اور یہ اتنا پسندیدہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی عربوں میں اس نام کا تصور ہی نہیں تھا، ان کے ذہنوں میں ہی نہیں آیا۔ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا تھا حضور کے لیے، اور حضور کے بعد بھی یہ نام کسی کا نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو انعام رکھا گیا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ان کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 17 سال چھوٹے تھے، گویا کہ 17 سال بعد تک یہ نام کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ پھر اس نام کو اللہ نے قرآن مجید میں 1 2 نہیں 4 مرتبہ ذکر کیا،
تاکہ، اور حکم یہ دیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ صحیح سے پڑھنا، اس میں اس نام کا بھی حکم ہے، اسے بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ لفظ ہے محمد۔ اب ہم اس کو مانگے بگاڑ دیں، محمد کہتے ہیں، کبھی کچھ اور بگاڑ دیں، اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اس نام کا بھی احترام کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے، نام برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے کہ منع نہیں ہے کہ کوئی نہ رکھے، رکھنا چاہیے، لیکن اس رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نام کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی دوسرا نام تھا احمد، جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے، سورہ صف میں اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، احمد کا نام۔ اور احمد کا نام ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی صحیح نہیں بولتا، اسے احمد کہتے ہیں، اس کو احمد بالکل غلط نام ہے، نام کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اور کس کا نام بگاڑا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ احمد عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، احمد لفظ عربی کا۔ تو کسی کے نام کے ساتھ بھی اگر یہ احمد ہو تو اسے صحیح تکلم کے ساتھ احمد کہنا چاہیے، اسے احمد نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے اور یہ گناہ ہو جائے گا اس طرح۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو غلط لقب سے موسوم کریں، اس کا نام رکھ دیا، غلط لقب رکھ دیا ساتھ میں۔ فرمایا ایسا بھی نہ کرنا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا تم مسلمان ہو گئے ہو، ایمان لے آئے ہو، اور ایمان کے بعد اب تم غلط ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، غلط نام رکھتے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا نام، تو نام کی ایک شخصیت ہوتی ہے، نام کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک پہچان ہے انسان کی، ایک تعارف ہے مسلمان کا، اس لیے ایک اچھا نام ہوتا ہے تو اس کا ایک دل میں احترام بھی پیدا ہوتا ہے۔ انبیاء کے ناموں میں سے کوئی نام ہوگا تو دل کے اندر احترام بھی پیدا ہوتا ہے اور اس شخصیت پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں کسی بدنام ترین اور بد کردار شخص کا نام اسے منتخب کر کے رکھا جائے تو اس نام کا پھر اثر بھی آتا ہے، اور اس نام کا ایک برا سا اثر لوگوں پر بھی پڑتا ہے، برا اثر اس انسان پر بھی پڑتا ہے اور عام لوگوں پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اچھے نام انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں، اچھے نام صحابہ کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ نام تو ہمارے خاندان میں ہے۔ خاندان میں تو بے شک ہو، گھر میں بھی ہوں۔ حضور، جیسے میں نے مثال دی کہ حضور کے گھر کے اندر ایک زینب کے نام سے 3 تھے، 2 ازواج مطہرات تھیں اور ایک آپ کی بیٹی بھی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اچھا نام ہے اس کو دوبارہ سے رکھنا شروع کر دیں، نئی نسل میں، دوسری نسل میں، تیسری پشت میں پھر وہی نام آ جائے، یہ اچھے نام ہے۔ اور اس کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے خاندان کے نام بھی یاد رہتے ہیں، ورنہ یہ جو نئے نئے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں تو کسی بچے سے پوچھیں والد کا نام تو بتا دے گا، دادا کا نام تو سوچ کے بتائے گا، پر دادا کا نام تو کہ پتہ ہی نہیں کون تھے، آگے پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاندان کے ناموں کو یاد رکھا کرو، نسب کا نام یاد رکھنا چاہیے، والد، دادا، پر دادا، آگے تک کم سے کم 2-3 پشتوں تک نام یاد رہنے چاہیے۔ ہمیں یاد ہی نہیں رہتے، وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نام ایسے عجیب عجیب ہوتے ہیں، نئے نام کچھ ہیں، پرانے کچھ ہیں، اور اگر وہی نام دوبارہ تبدیل ہو جائیں، دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں کہ دادا کا نام، پر دادا کا نام دوبارہ پوتوں سے شروع ہو گیا، پھر وہی نام آنا شروع ہو گیا، تو نام بھی یاد رہتے ہیں، نسب بھی یاد رہتا ہے۔ جتنے بھی دینی کتب ہیں، بڑی بڑی بخاری، ترمذی، دیگر جو احادیث کی کتب ہیں یا فقہ کی کتب ہیں، ان کے مصنفین کے جب نام ہم دیکھتے ہیں تو والد دادا کے بعد وہی نام دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، پر دادا کے بعد پھر وہی نام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اور محمد نام تو ایسا عجیب نام ہے اور اتنا اچھا نام ہے کہ جب اس کو رکھا بھی جائے اور صحیح کر کے محمد یا احمد کہہ کر پکارا جائے تو بولنے والے کو اس لفظ کے بولنے پر بھی 40 نیکیاں ملیں گی اور سننے والے پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے جب سارے لوگ میدان محشر میں بیٹھے ہوں گے نا، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یا محمد۔ تو جتنے بھی لوگ دنیا میں تھے جن کا نام محمد تھا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان ہوگا کہ میں نے تم سب کو تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ تو یہ لوگ واپس بیٹھیں گے، جب بیٹھیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تیسرا اعلان ہوگا کہ تم نے میرے نبی کی محبت میں یہ نام محمد رکھا ہے، چلو تم بھی آ جاؤ، تم بھی ساتھ اٹھ کے آ جاؤ۔ اس لیے اچھا نام ہونا چاہیے۔ اور اگر آخرت میں کسی کا نام کسی غیر مسلم والا نام تھا، کسی ایسے آدمی کا نام تھا جو بد کردار بدمزاج آدمی تھا، اس کے نام سے رکھا گیا، یا کوئی ایسا نام تھا جو اللہ کو پسند ہی نہیں تھا،
اس نام سے نام رکھا گیا تو کس انداز سے کس طرح سے اسے پکارا جائے گا اور کیسے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نام ناپسند ہے، اگر ناپسندیدہ ناموں میں سے کوئی نام ہوگا تو کس طرح وہ اٹھے گا اور کس طرح سب لوگوں کے سامنے اس کا نام لیا جائے گا، عجیب لگے گا یہ بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو نام اچھے رکھو، دوسرا نام اچھے رکھنے کے بعد وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے بھی نہ پکارو، کسی کی نسبت کرنی ہو کسی قوم یا علاقے کی طرف یا کسی زبان کی طرف تو بھی اچھی ہونی چاہیے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کہ مسلمان ہو گئے ہو تو اب نام بھی مسلمانوں والے اچھے رکھو، ایمان لے آئے تو نام بھی ایمانداروں والے رکھو، اچھے نام رکھو، ایسا نہ ہو کہ ہو تو ایماندار اور نام بے ایمانوں والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل نصیب فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ۔